تو ایک مسلمان کا انداز دعا کیا ہونا چاہیے؟ دعا کی فضیلت کیا ہے؟ بعض لوگ سرے سے دعا مانگتے نہیں ہیں، بس ایک سعودی عرب کا چکر لگا دیا، وہ ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک عمرہ کر کے آ گئے، وہ سنتیں پڑھنے اور نوافل پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستو یاد رکھو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں پھیلاتا، پھر وہ ہر بندے کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو انداز دعا کیا ہونا چاہیے؟ دعا کی فضیلت، مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کن کن مواقع پر دعا قبول ہوتی ہے؟ وہ کون سے لمحات ہیں کہ بندہ ہاتھ اٹھا دے تو اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے؟ تو ان ساری باتوں کا انشاءاللہ محدود سے وقت میں احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو ایک میسج مل جائے، ایک پیغام ملے کہ دعا کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اور آج کی شب جب آپ اپنی عبادتوں میں مصروف ہوں اور اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں میری اگر آپ کے دل و دماغ میں رہیں گی تو یقیناً یہ باتیں آپ کی عبادت میں آپ کے لیے فائدہ مند بن جائیں گی۔ پہلے ہم قرآن مجید و فرقان حمید کو دیکھتے ہیں۔ جو آیت مقدسہ میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی ہے، سورہ المؤمنون، سورہ المومن ہے، اور قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی اہم آیت مقدسہ ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں سے کس قدر محبت ہے۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعائیں مانگو، اے لوگوں میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا۔ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل کیے جائیں گے۔ دوستو یاد رکھو کہ جس وقت بندہ دعا مانگتا ہے تو دعا بندہ مومن کے دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے، انکساری پیدا کرتی ہے۔ اور جس وقت بندہ دعا مانگتا ہے تو گویا اس کے انداز سے اس فعل کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ بندہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بندہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے پاک پروردگار کا دیا ہوا ہے، اور اس کا رب طاقتور ہے، اس کا رب قوت والا ہے۔ تو جب بندہ دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اور بندے کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں کے جو دعائیں نہیں مانگتے، جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں پھیلاتے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ شیطان ان کے وجود میں لہو کی طریقے سے دوڑنے لگ جاتا ہے، اور پھر شیطان ان کے جسم کے کسی نہ کسی دروازے سے غرور و تکبر کو داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ غرور و تکبر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیتی، جو بندے کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں دیتی۔ تو جب نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو تو مسلمانوں خدا کے لیے اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتے ہوئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند فرما دیں کہ رب کریم فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے کہ اللہ نے بغیر مانگے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا۔ یہ نیلا آسمان بغیر مانگے اللہ نے عطا فرمایا، زمین کا بچھونا بغیر مانگے اللہ نے عطا فرمایا، اور روشنی برساتا ہوا سورج یہ بغیر مانگے اللہ نے عطا فرمایا۔
اور کرنے برساتا ہوا چاند، یہ بغیر مانگے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ انجمن رکھنے والے ستارے، رواں دواں ندیاں، موجے مارتے ہوئے سمندر، فلک بوس پہاڑ، ماں باپ جیسی نعمت، آپ غور فرمائے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں۔ تو سب کچھ دینے کے باوجود رب فرما رہا ہے، اے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو دوستو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے میں کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، اور جو اللہ سے مانگنے میں شرم محسوس کرے اس سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہے۔ تو ہم سب کو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیے۔ اب آئیے ہم حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ فرمائیے کہ دعا کی فضیلت کیا ہوتی ہے، اور آپ فرمائیے کہ انداز دعا مسلمان کا کیا ہونا چاہیے، اور مسلمان کی دعا کن کن مواقع پر قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ دین کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، تو حضور نے وہ ساری باتیں ہم مسلمانوں کو تعلیم فرمائی ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ حضور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کوئی عمل دعا سے زیادہ مکرم نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی عمل یہ دعا سے زیادہ مکرم نہیں ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی اہم حدیث ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ فرماتے حضور نے فرمایا کہ دعا نفع دینے والی ہے ان حوادث میں جو نازل ہو چکے ہیں، اور دعا فائدے مند ہے ان حوادث میں جو ابھی نازل نہیں ہوئے۔ اے اللہ کے بندوں، دعا کا لازمی اہتمام کرو۔ دیکھو انسان کے ساتھ دو باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک تو وہ مصیبتیں ہیں جو اس پہ ماضی میں نازل ہو چکی ہیں کہ اس کا اسباب لوٹ لیا گیا، اسباب کو جلا دیا گیا، اس پہ تکالیف کے پہاڑ توڑے گئے، اور پھر بندہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب ایسا بندہ کہ جو مصیبتوں سے گزرا ہو، جس نے آگ اور خون کے دریا عبور کیے ہوئے ہو، ایسا بندہ جس وقت آگے بڑھتا ہے اور آگے آتا ہے، اللہ اس کو ترقی عطا فرماتا ہے، تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مصیبتیں مجھ پہ دوبارہ آ جائیں۔ پھر بندہ پھونک پھونک کر کے قدم اٹھاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو وہمی مریض بن جاتے ہیں، کہ جن کا معاملہ میں مزارات پہ دیکھتا ہوں تو بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ وہ اس ہاتھ کو لگائیں اور اس ہاتھ کو نہ لگائیں تو ان کے دل کے اندر ایک وسوسہ شیطان پیدا کرنے لگ جاتا ہے کہ اگر یہ بابا ناراض ہو گئے تو تیرے پر پھر دوبارہ مصیبتیں آ جائیں گی۔ پھر شیطان انسان کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے۔ تو دو چیزیں انسان کے ساتھ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو وہ واقعات کے جو زندگی میں پچھلے گزر گئے اور یہ بڑے کڑے نماز سے گزرتا ہوا آگے آیا ہے، اور اب یہ سوچتا ہے کہ وہ واقعات دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جائیں، وہ مصیبتیں دوبارہ مجھ پہ نازل نہ ہو جائیں۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر کوئی نئی مصیبتیں میرے سامنے کھڑی نہ ہو جائیں۔ تو یہ دو چیزیں ہم سب کے ساتھ ہیں، میں ہوں یا آپ ہیں، ہم سب کے ساتھ یہ دو چیزیں ہیں۔ ہم سب نے مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، اور آگے کتنی مصیبتیں آنے والی ہیں یہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا حضور فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں دعا مانگو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، کیونکہ دعا نفع دینے والی ہے ان حوادث میں جو نازل ہو چکے، جو تم پہ گزر گئے۔ اگر تم دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا نفع تمہیں عطا فرمائے گا، اور دعا فائدے مند ہے ان حوادث میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے ہیں۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ استقامت عطا فرما دے اور تم اس دریاؤں کو جو ہے آب و خون کے گزر جاؤ. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کی یہ اہمیت ہے. اور میں نے ایک جگہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے انعامات اتنے ہیں کہ مسلمان اگر گزشتہ مصیبتوں کو یاد کرتے ہوئے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی وہ مصیبت جب نازل ہوئی تھی کہ اس نے اس پہ صبر کیا تھا تو اللہ نے ثواب عطا فرمایا تھا. تو اب بھی اگر بندہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھے ان مصیبتوں کو یاد کرتے ہوئے امام علی مقام فرماتے اب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے, اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ دو باتوں کی طرف حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی جو ہے وہ اہمیت دلائی. اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وقت چونکہ لمیٹڈ ہوتا ہے میں عربی عبارت کو پڑھتا رہا اور اس کا ترجمہ کرتا رہا تو پھر سارا وقت جو ہے وہ اس کے اندر محو ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے میں آپ کو سناتا ہوں کیونکہ یہ وہ الفاظ مبارکہ ہیں کہ جو آمنہ کے لال کی مبارک زبان سے نکلے ہیں. تو انہی الفاظ کو میں دہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور کے الفاظ کے سب کے مجھ پہ کرم فرما دے, ہم سارے لوگوں پہ کرم فرما دے. ان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. حضور نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اور دوسری بات, دونوں باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور حضور نے فرمایا نیکی عمر میں اضافہ کر دیتی ہے. دعا تقدیر کو بدلتی ہے, نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے. ہم مسلمان اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ بڑی عجیب فیلنگ ہماری ہو چکی ہے کہ ہم ہر معاملہ تقدیر کے ماتھے پہ تھوپ دیتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا لکھا ہوگا, تقدیر میں یہ کیا ہوگا. بعض مرتبہ انسان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور پھر وہ غلط فیصلے کر دیتا ہے. جس کو غلط فیصلے کر دیتا ہے اب اپنی انا کو تو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی تم نے غلط فیصلہ کر دیا, اس کو لڑکی نہیں دینی چاہیے تھی تمہیں, شادی کے لیے تم نے کیوں دے دی, اس کو بہن نہیں دینی چاہیے تھی تم نے کیوں دے دی, تم نے کیا اس کا خاندان دیکھا, کیا اس کا معاملات دیکھا, اس کے معاملات کو دیکھے اب باپ ہو, دادا ہو, چچا ہو یا بڑا بھائی ہو, جو بھی سرپرست ہو, اب وہ اپنی انا کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ معافی کے لیے تیار نہیں ہے. تو عموماً آپ سنتے ہوں گے کہ فوراً تقدیر پہ تھوپ دیا جاتا ہے معاملہ. صاحب اس کی تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا, اس کے ساتھ تو معاملات ایسے ہونے والے تھے. خدا کے لیے سنی نوجوانوں اور بزرگوں, میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے اندر فیصلہ کرنے کی قوت پیدا کرو اور بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو. تم دوسروں کے آسروں پہ بیٹھے رہو کہ یہ فیصلہ کرے گا, یہ فیصلہ کرے گا, نہیں. لیکن ہاں جب فیصلہ کرو تو لوگوں سے مشورہ ضرور لو, پوچھو ضرور, سوچ سمجھنے کے بعد بالکل اچھا فیصلہ کرو. اور خصوصاً میں تم سے کہتا ہوں کہ جس وقت اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگو تو بڑا اس پر غور و فکر کرو. جب اپنی بہن کی شادی کرنے لگو تو بہت اس پر غور و فکر کرو اور سوچو کہ جس کے ہاتھ میں تم اپنی بہن یا بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہو یہ تمہاری بہن اور بیٹی کو سنبھال بھی سکے گا یا نہیں سکے گا. تو بڑے اچھے طریقے سے غور و فکر کرنے کے بعد پھر تم ہر معاملات کے اندر جب قدم بڑھاؤ گے لوگوں سے مشورہ لینے کے بعد, تو یقین جانو میں کہتا ہوں کہ اللہ حضور کے صدقے ان معاملات میں برکت ضرور پیدا فرما دے گا. تو اپنے اندر فیصلہ کرنے کی قوت کو ہم مسلمانوں کو پیدا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. تو حضور نے ارشاد فرمایا تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ رونا ختم ہو جانا چاہیے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا, تقدیر میں لکھا ہوا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. گویا کہ بندہ مومن جس وقت دعا کرے تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ نیکی عمر میں اضافہ کر دیتی ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ جس وقت بندہ
اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو حضور کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ عمر تو ٹھیک ہے، جو 63 سال گزارنی ہے وہ گزاریں گے، جو 65 سال گزارنی ہے وہ گزاریں گے، جس کی 70 سال ہے وہ گزارے گا، لیکن عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو اب میرا دماغ پھر کئی کتابوں پہ چلنے لگ جاتا ہے، اور میں سچ بتاؤں کہ یہ برکت اس منبر شریف کی ہوتی ہے، یہ برکت اس جگہ کی ہوتی ہے، کیونکہ کئی سال اس جگہ پر میرے نانا نے خدمت کی ہے، میرے والد نے خدمت کی ہے، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ میں ان کی گود میں جا بیٹھا ہوں، اور پھر ساری باتیں میرے دل و دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نیکی اگر سگے رشتہ داروں کے ساتھ کی جائے تو حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نیکی کا کرنا یہ بندے کی عمر میں جو ہے وہ اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ 63 سال گزارنے ہیں، 70 سال گزارنے ہیں، جو لکھ دیا گیا وہ گزارنے ہیں، پھر اس کا کیا معنی کہ عمر بڑھ جاتی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں یہ سوچا کہ دین کی خدمت کرنی چاہیے، تو اورنگزیب عالمگیر نے 500 علماء کرام کو تیار کیا، اور حکومتی سرپرستی میں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے رحمت اللہ علیہ، حکومتی سرپرستی میں دین کا کام شروع ہوا، اور فتاوی عالمگیری یہ فقہ حنفی کا، میں آسانی سے سمجھاؤں آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ایک مربوط نظام، اورنگزیب عالمگیر نے 500 علماء کی نگرانی میں اس کو ترتیب دے دیا۔ یعنی اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے نا کہ پاکستان میں اگر اسلام آئے گا تو پھر ججز مقدمات کیسے نمٹائیں گے، قاضی کس طریقے سے مقرر کیے جائیں گے، حکومت چلانے کا معیار کیا ہوگا، پیمانہ کیا ہوگا، تو میں کہتا ہوں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے خدا کی قسم وہ کام کیا کہ اگر فتاوی عالمگیری کو ہم ملک پاکستان کا آئین اور قانون بنا دیں تو اس کے اندر وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے ایک ملک چلتا ہے اور ایک قوم چلتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ فقہ حنفی ہی اس ملک کے اندر نافذ ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو نعرے لگاتے ہیں فقہ جعفریہ وہ گورا قبرستان میں تو نافذ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر فقہ جعفریہ نافذ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان کی اکثریت یہ الحمدللہ حنفی مذہب ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پیروکار ہیں۔ تو فتاوی عالمگیری کا کام کیا اورنگزیب عالمگیر نے۔ کتنے علماء تھے؟ 500 علماء تھے۔ اب میں بڑے مزے کی بات کرتا ہوں، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا۔ فتاوی عالمگیری کو ایک طرف رکھے، دونوں لے آئے آپ، اور فتاوی رضویہ شریف کو ایک طرف رکھے، میرے اعلیٰ حضرت کی۔ جو کام 500 علماء نے کیا بادشاہ کی نگرانی میں، اس سے کہیں زیادہ کام میرے اعلیٰ حضرت نے اکیلے کر دیا، اس سے کہیں زیادہ کام میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اکیلے کر دیا۔ اس فتاوی عالمگیری کو اٹھاؤ، اس فتاوی رضویہ کو اٹھاؤ، خدا کی قسم آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو میں عمر کی بات، برکت کی بات کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جتنا کام کیا ہے، کوئی عالم جس کی 90 سال عمر ہو گئی ہو، کوئی عالم نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فتاوی رضویہ شریف پوری پڑھ لی، اعلیٰ حضرت کی کتابیں پوری پڑھ لی، بہار شریعت میں نے مکمل پڑھ لی، کوئی عالم نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر ہم کو وہ ساری کتابیں پڑھنی ہوں تو 10 بار پیدا ہونا پڑے گا، اور اللہ 100 سال کی عمر عطا فرمائے، ایک تو ہم پیدا نہیں ہو سکتے، ہاں جو روز قیامت اللہ ہم کو پیدا فرمائے گا، مگر دوبارہ اس دنیا میں آنا یہ تو اسلام کے نقطۂ نظر کے خلاف ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم 10 بار پیدا ہوں اور 100 سال ہمیں عمر ملے تو تب کہیں جا کر کے ہم اعلیٰ حضرت اور علماء کی ان ساری کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، تب جا کر کے ہم ساری کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے مختصر سی عمر میں وہ کام کر دیا کہ جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے۔ یہ ہوتی ہے عمر میں برکت، یہ عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اور بعض مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ
ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وقت گزرتا نہیں ہے اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ چھوٹے وقت کو بڑا کر دے، بڑے وقت کو چھوٹا کر دے۔ جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے حافظ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، اگر کوئی حافظ قرآن مجید و فرقان حمید ختم کرنا چاہے روزانہ تو 24 گھنٹے اسے لگیں گے پورا قرآن ختم کرنے کے لیے، لیکن میرے علی کرم اللہ وجہ کریم آپ وقت میں برکت دیکھیے کہ حضرت علی گھوڑے پر جب سوار ہونے والے ہوتے ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسرے رکاب میں جب رکھنے والے ہوتے تو پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو اب وہ وقت ہے کہ جو عام لوگوں پر تو بڑی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گزر گیا، لیکن وہی وقت ہے کہ جو حضرت علی کے لیے بڑی آہستگی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ نیکی عمر میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب یہ بڑی شاندار بات ہے، دیکھیں دنیا میں جتنے پیسے والے لوگ ہیں، مالدار آدمی کب خوش ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے کچھ بھی نہ مانگے۔ جتنے سخی ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، مسجد میں آ جائیں کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، بڑی خوشی ہوتی، چلو یار مال بچ گیا، کسی نے سوال نہیں کیا، 10 روپے جیب سے چلے جاتے، 50 چلے جاتے، 100 چلے جاتے، تو سخی حضرات کو خوشی ہوتی ہے کہ مال بس نہیں جانا چاہیے، پیسہ نہیں جانا چاہیے۔ تو دنیاوی سخیوں کا یہ حال ہے۔ اب اللہ تعالی کیسا سخی ہے اس کو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے سوال نہ کرے، اللہ سے دعائیں نہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کوئی مسلمان اگر اللہ سے سوال نہ کرے، اگر اللہ سے نہ مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور فرمائیں، یہ دنیا کے سخی کو ہم دیکھتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، مگر اللہ ایسا سخی ہے کہ بندہ نہیں مانگے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے مسلمانوں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی عادت ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور اکثر لوگوں کی زبانوں پر یہی شکوے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، صاحب اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میری نظر میں یہ جملہ غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ نہیں سنتا، یہ جملہ غلط ہے۔ یہ کہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی اور اس کی کئی وجوہات ہیں، میں اگر وقت رہا تو آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو بندہ مومن رب سے مانگتا ہے اللہ اسے وہی عطا فرما دیتا ہے۔ اب بعض مرتبہ قبول نہیں ہوتی، بعض مرتبہ جو مانگو وہ ملتا ہے، بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ دعا خالی چلی گئی۔ یہ کیا معاملات ہے؟ تو اس گتھی کو بھی حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ سنیے آپ ذرا غور سے۔ پہلی بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دوسری بات، اس دعا مانگنے والے کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں نا دعا خالی چلی گئی، یاد رکھو کہ نیکی خالی نہیں جاتی، دعا خالی نہیں جائے، یہ اللہ کی بارگاہ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت ہم روز محشر پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالی سرکار کے صدقے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیچھے نیکیاں پہاڑوں کی شکل میں چل رہی ہو۔ تو اب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ کیا ہے؟ رب فرمائے گا یہ تیری نیکیاں ہیں۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو رب فرمائے گا جو تو نے دعا مانگی ہم نے دنیا میں تو اس کا بدلہ نہیں دیا،
مگر ہم نے آخرت میں یہ نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھ دی. تو یاد رکھو کہ اس وقت بندہ کہے گا اے اللہ کاش کہ تو دنیا میں مجھے کچھ بھی نہیں دیتا اور ساری مجھے اجر و ثواب تو یہیں پر عطا فرما دیتا, دنیا میں کچھ نہیں دیتا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں میں نے آپ کو بتائی. دعا مانگنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے, ایک بات. دعا مانگنے والے کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے, دو باتیں. تیسری بات حضور نے جو فرمائی بہت شاندار ہے. حضور نے فرمایا اس دعا مانگنے والے کی دعا کے برابر اللہ اس سے کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. مصیبت آنے والی ہے, صعوبتیں آنے والی ہیں, آپ دعا مانگ رہے اللہ مجھے کچھ دے مجھے کچھ دے, اور آپ یہ سمجھے کہ دعا قبول نہیں. دعا قبول ہوئی, اور کیسے قبول ہوئی کہ آئندہ جو مصیبت آنے والی تھی اللہ نے اس دعا کے صدقے سے آپ کی اس مصیبت کو دور فرما دیا. تو مسلمانوں یہ پتہ چل رہا ہے, یہ میرے الفاظ نہیں ہے, یہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے الفاظ. تو یقین رکھنا ہوگا, ایمان رکھنا ہوگا, اور اگر کوئی ان باتوں پہ یقین نہ رکھے پھر اس کی بے ایمانی میں کوئی شک نہیں ہے تو خدا کے لیے دعائیں مانگو, اور اگر کچھ نہیں ملتا پھر بھی مانگو. بندے کا کام مانگنا ہے, آپ مانگتے چلے جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اب حضور نے جب یہ تین باتیں پیش کی نا, اب سامنے صحابہ کرام موجود تھے اور ہم سے زیادہ عقل مند تھے وہ لوگ. صحابہ کرام نے بڑا پیارا سوال کیا, عرض کی یا رسول اللہ تب تو ہم کثرت سے دعائیں مانگیں گے. جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی دعا کی فضیلت سے متعلق, عرض کی یا رسول اللہ تب تو ہم کثرت سے دعائیں مانگیں گے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں اللہ کی عطا اور بخشش تمہاری دعائیں مانگنے سے زیادہ ہے. اللہ کی عطا اور بخشش تمہاری دعائیں مانگنے سے زیادہ ہے. تم کس قدر اور کتنی دعائیں مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور رحمت تمہاری دعائیں مانگنے سے زیادہ ہے. اللہ اکبر, کیا شان. حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمائی. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ہر در پہ مانگنے کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے. ایک عام دروازے پہ آپ مانگے تو آپ کا انداز الگ ہوگا, ایک عام بندے سے آپ مانگے تو آپ کا انداز الگ ہوگا, کسی ایم این اے ایم پی ایس سے آپ سوال کریں گے تو انداز الگ ہوگا, کسی منسٹر سے آپ سوال کریں گے تو انداز الگ ہوگا, گورنر یا چیف منسٹر سے آپ سوال کریں گے تو انداز الگ ہوگا, وزیر اعظم اور صدر سے آپ سوال کریں گے تو انداز الگ ہوگا. تو یاد رکھو کہ ہر در کا انداز یہ الگ الگ ہوتا ہے. تو جب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہے تو ہمیں کئی چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا, اور ان کو سامنے رکھ کر اگر ہم اللہ سے سوال کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. سب سے پہلی بات مسلمانوں, وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے, ذہن میں رکھو, اور میں جان اس وجہ سے نہیں لگا رہا کہ اب مجھے وہ دعائے خصوصی کا آخری جلسہ جدیہ میں کرنا ہے, تو انشاءاللہ جو بقیہ جان ہے میں وہاں رات شب قدر میں آپ تشریف لے کر کے آئیں. نیشنل کالج کے پاس دارالعلوم جدیہ واقع ہے. رات 12:30 بجے سے 3 بجے تک انشاءاللہ تعالی وہاں پر ذکر الہی, ذکر رسول اور دعا اور توبہ سے متعلق گفتگو شروع ہوگی. وہاں پر کی جائے گی, اور سحری کا بھی اس میں انتظام ہے, فیملی کا بھی انتظام ہے کہ آپ لے کر کے آئے. تو بڑے اچھے طریقے سے انتظام جو ہے وہاں پر کیا گیا ہے. اب سب سے پہلی بات کیا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے مسلمانوں کہ خدا کے لیے اپنی زبان کو صاف کر دو, اپنی زبان کو پاک کر دو, اس کو گالیوں سے آلودہ نہ کرو, اس کو ننگی گفتگو سے آلودہ نہ کرو. بیوی کو گالی, بچوں کو گالی, ماں باپ کو گالی, دوستوں کو گالی, مارکیٹ میں گالی گلوچ. آپ دیکھیں لوگ کس طرح جانوروں کی طریقے سے لڑتے ہیں اور کس طرح سے خلیص الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ ہمارے جیسے بندے کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے. تو پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ہماری زبان کو پاک کر دے. مولا ہم کوشش کریں گے اپنی طرف سے, اپنی بساط کے مطابق, کہ اس سے گندی بات نہ نکلے. زبان کو آپ پاک کر لیں. اب زبان کو جس وقت آپ پاک کر لیں گے
تو اس کے ساتھ کئی اور چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز زبان کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات، یہ زبان اور دل اور یہ معاملات تو بعد میں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے، اور بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ ہونا ضروری ہے. عشق صحابہ، عشق خلفائے راشدین، عشق اہل بیت، عشق انبیاء ہونا ضروری ہے. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تب بندہ دعا کرے گا تو اللہ دعا کو قبول فرمائے. تو ساری باتوں کے بعد ایک اہم بات ہے کہ زبان کا پاک ہونا ضروری ہے. یاد رکھو، جب زبان پاک ہوتی ہے نا پھر کیا ہوتا ہے. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی، عرض کی حضور بیٹی کی شادی کرنی ہے. فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں. وہ بابا فرید کے ابتدائی ایام تھے کہ جس کو بابا فرید دین کا کام کر رہے تھے، اور وہ قسمہ پسری کا عالم تھا، اور علماء کی زندگی، ولیوں کی زندگی بالکل ایسے ہی گزری ہے. اب اس نے کہا کہ حضرت بیٹی کی شادی کرنی ہے. فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں. حضرت آپ کچھ سونے کا انتظام کر دیں، گولڈ سونا مجھے دے دیں. اللہ اکبر. اب اس وقت فتوحات شروع نہیں ہوئی تھی. ایک ایک چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا، دماغ میں رکھیے گا. یہ فتوحات صوفیہ کی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ فتوحات صوفیہ کی زبان میں نذرانے کو کہتے ہیں. کہ جب کوئی عالم دین کا کام کرتا ہے لوگ محبت سے اس کو نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور یہ علماء اور اولیاء کا وصف رہا. یہ بعض مرتبہ نذرانہ اپنے مصلے کے نیچے رکھوا دیا کرتے تھے، اور بعض مرتبہ لے لیتے ہیں. قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ شاید سارا پیسہ اپنے پہ خرچ کرتے ہوں، مگر ایسا نہیں ہوتا. کہ وہ پیسہ وہ غریب لوگوں کے لیے ہی رکھتے ہیں کہ کوئی غریب آئے تو اس سے مدد کی جائے. فرمایا ابھی تو ایسا عالم نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں، بس ضد ہو گئی، مجھے چاہیے تو چاہیے. اب بابا صاحب سمجھاتے رہے، وہ مانی نہیں. عورتوں کو سمجھانا، آپ جانتے لوگ یہاں پہ بوڑھے ہو گئے مگر عورتوں کو نہیں سمجھا سکتے. اب وہ ضد ہو گئی. اب جب ضد بڑھ گئی، بابا صاحب پر عجیب کیفیت طاری ہونے لگ گئی. ایک نا کسی کے پیچھے پڑ جاؤ تو اس کی پھر عجیب فیلنگ ہو جاتی ہے بندے کی. فرمایا جاؤ باہر سے ایک پتھر اٹھا کے لے آؤ، مٹی کا ڈھیلا. اب وہ گئی اور باہر سے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لے آئی. بابا صاحب نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے پھونکا، وہ پتھر سونا بن گیا. سونا بن گیا. اس کے سامنے یہ معاملہ کیا، فرمایا جاؤ. اب وہ خوش ہو گئی کہ اتنا، اور سونا وزنی. اس دور میں تو تھوڑا مل جائے تو بہت ہوتا تھا، اتنا سونا. بہت خوش ہو گئی کہ چلو کاریگر کے ہاتھ میں دیں گے، سونار کے پاس جائے گا تو بہت کچھ تیار ہو جائے گا. اب گھر کی طرف جانے لگی، دل میں لالچ پیدا ہو گیا. کہنے لگی مولوی صاحب نے تو بہت آسان کام کر دی، سونا بنانے کا طریقہ بتا دیا. پتھر لے لو، اعوذ اور بسم اللہ پڑھو، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے پھونکو، پتھر سونا بن جاتا ہے. چلی گئی گھر میں، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، باہر سے بہت سارے پتھر تشت میں اٹھا کے لے آئی. مصلی بچھایا، سامنے رکھ دیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بابا صاحب نے 3 مرتبہ پڑھا تھا، اس نے 30,000 مرتبہ پڑھ دیا. پتھر ہی رہے، سونا نہیں بنے. آپ بڑی پریشان ہو، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، جھنجلا اٹھی، چڑچڑاہٹ کا شکار ہو گئی. غصے میں بابا صاحب کے پاس آ گئی صبح صبح. بابا صاحب نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آپ بڑے عجیب آدمی ہیں. فرمایا ہوا کیا؟ کہا آپ نے نہ تو غسل کیا، نہ آپ نے نئے کپڑے پہنے، نہ آپ نے عطر لگایا، نہ پتھر پہ عطر لگایا. آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے پھونکا، پتھر سونا بن گئے. میں نے سارے انتظام کیے، میں نے 30,000 مرتبہ پڑھا، مگر پتھر ہی رہا، پتھر ہی رہے، سونا نہیں بنے. اب بابا صاحب کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے. اب سنو مسلمانوں، جو بات میں کرنے لگا
رات کو سوچنا ضرور یار میری اس بات پر، اور یہ بات میرے رونگٹوں کو کھڑے کر دیتی ہے خدا کی قسم۔ بابا صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی سوچتا ہوں میں تنگ ہو جاتا ہوں کہ کیا بات ارشاد فرمائی، اور واقعی بڑے کی بات بڑی ہوتی ہے کہ بابا صاحب نے فرمایا کہ بی بی اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھا کہ مسجد گونج اٹھے۔ فرمایا بی بی سب کچھ ٹھیک تھا، تیرا غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، عطر لگانا سب کچھ ٹھیک تھا، پر بی بی تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی۔ سب ٹھیک تھا میں مانتا ہوں، پر تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی۔ سنیو میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح، کیا میرے بابا فرید کی زبان سونے کی تھی، چاندی کی تھی، سمرت و یاقوت کی تھی؟ بابا فرید کی زبان یہی گوشت کی زبان تھی، یہی چمڑے کی زبان تھی، لیکن کیا بات تھی کہ وہ پتھر پہ پھونکے تو پتھر سونا بن جائے، اور ہم لوگ پھونکے تو اپنے بچے کو صحیح معنوں میں انسان نہ بنا سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بابا صاحب نے اس زبان کو بچایا تھا حرام کمائی سے، سود کی کمائی سے، شراب کے قطرات سے، گندی گالیوں سے، فحش گفتگو سے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بندہ جب اپنی زبان کو صاف کر لیتا ہے تو پھر جو دعا وہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ پہلی بات ہے زبان کا صاف ہونا، اور دوسری بات ہے دل کا صاف ہونا۔ دل کا صاف ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور قرآن نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل کو صاف کر دے۔ دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یاد رکھو میری یہ قیمتی جملے کہ جس کا دل صاف ہے اس کا بدن بھی صاف ہے، جس کا دل پر نور ہے خدا کی قسم ان کے چہرے بھی پر نور ہیں، جس کا دل زندہ ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، کہ قرآن نے کہا وَلَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جس کا دل مردہ ہے وہ زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ دل کی زندگی جسم کی زندگی ہے، دل کی موت جسم کی موت ہے۔ پاک دل والا مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور ناپاک دل والا زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ کہلاتا ہے۔ فرمایا اپنے دل کو صاف کر دو۔ اب یہ دل صاف کیسے ہو، یہ دل پاک کیسے ہو؟ کیا کریں؟ آپریشن کرائیں، ڈبہ جائیں، آغا خان جائیں اور جا کے کہیں ڈاکٹروں سے دل کو صاف کر دو، ابھی ہم عمرہ کر کے آئے ہیں، زمزم شریف لے کر کے آئے ہیں، اس کو دھو کر کے دوبارہ لگا دو، یہ دل کیسے صاف ہوگا، کیسے پاک ہوگا؟ آؤ مختصر کرتا ہوں، صوفیہ کی دنیا میں لے جاتا ہوں۔ صوفیہ فرماتے ہیں گندی زمین دو طریقے سے پاک ہوتی ہے، ایک تو پانی اس پہ بہا دو، گندی زمین پاک ہو جائے گی، اور دوسرا سورج کی روشنی گند کو مٹا دے، گندی زمین پاک ہو جاتی ہے۔ سنیو یاد رکھنا کہ آسمان کے سورج کی خوبی یہ ہے، اس کی روشنیوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ گندی زمین کو پاک کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہو دل پاک ہو جائے تو اپنا تعلق آمنہ کے لال سے مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ آسمان کا سورج گندی زمین کو پاک کرتا ہے، اور عبداللہ و آمنہ کے سورج گندے دلوں کو چمکاتے ہیں، گندے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر، یہ بات ذہن رکھ۔ وہ اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل کو پاک کرو۔ اگر تم نے اپنے دل کو صاف کر دیا بس سمجھو کہ اب اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگو گے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد تیسری بات، بدن کا پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ حرام کھائے جاؤ، سود کھائے جاؤ، لوگوں کا مال کھائے جاؤ اور دعا بھی کرو کہ اللہ دعا قبول فرما لے، ایسا نہیں ہوتا۔ اے لوگوں، خدا کے لیے اس پیٹ کو بچانا ہوگا حرام کمائی سے، اس پیٹ کو بچانا ہوگا رشوت اور سود کی کمائی سے۔ تم نے زبان کو پاک کر لیا، دل کو پاک کر لیا، بدن کو پاک کر لیا، اب یقین جانو کہ جو دعا تم اللہ کی بارگاہ میں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرمائے گا۔
اب کئی احادیث میرے سامنے ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنا، پہلی بات وہ سارے معاملات سے گزرتے ہوئے کہ جگہ کا پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس ہر جگہ کا دعا کا اپنا انداز ہوتا ہے قبولیت کا۔ ناپاک جگہ پہ دعا مانگو گے قبولیت کا کوئی چانس نہیں۔ مسجد میں آ کے دعا مانگو گے قبولیت کا چانس ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد نبوی شریف میں دعا کرو قبولیت کا چانس ہے۔ مسجد حرام میں دعا کرو اللہ دعائیں قبول فرمائے۔ پیارے مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے دعا کرو اللہ دعائیں قبول فرمائے۔ اولیاء اللہ کے مزارات پہ دعا کرو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ جگہ پاک ہو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد بہتر وقت، یوں تو تمام اوقات اللہ کے ہیں، لیکن کچھ وقت ایسے ہیں کہ جس میں دعا مانگی جائے تو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ماہ رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ آپ دعا کریں، فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں، اللہ دعا کو قبول فرمائے۔ شب قدر، آج بھی شب قدر ہو سکتی ہے، جو دعا کرو اللہ قبول فرمائے۔ عید کے دن معمولی نہیں سمجھو، عید کا دن، عید کے دن جو دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے۔ جمعۃ المبارکہ کہ آج جمعے کا دن ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور چونکہ آخری جمعۃ المبارکہ ہے ماہ رمضان کا، اس لیے میں ایک دو باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، حضور نے جمعۃ المبارکہ کے دن کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا میرے غلاموں، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، یعنی ایک ایسا لمحہ ہے کہ کوئی بھی عبد مسلم اگر اسے پا لے اس حال میں کہ وہ کھڑے صلاۃ ادا کر رہا ہو، تو اس لمحات میں، اس گھڑی میں اللہ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ اور ہاتھ کے اشارے سے حضور نے اس کو واضح فرمایا، ہاتھ کا اشارہ حضور نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ یہ بتانا یہ مقصود تھا کہ وہ مختصر سے لمحات ہیں، وہ مختصر لمحات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے جمعے کے دن۔ اب اس پر 37 قول ہیں علماء کے کہ وہ لمحات کون سے ہیں، کہ اللہ جمعے کے دن جو دعا قبول کرتا ہے وہ لمحات کون سے ہیں۔ تو اکثریت اس طرف گئی ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان، یعنی یہ عصر کا وقت جا رہا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اب یہ لمحات بہت مختصر ہے نا، یہ وہ لمحات ہے کہ ان لمحات میں جو اللہ سے مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ وہ لمحات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اچھا، اسی طرح آدھی رات میں 3-4 بجے آپ اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بالخصوص ماہ رمضان شریف میں جو دعا مانگے دعا قبول فرمائے۔ حالت سجدہ میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ آپ سجدے میں دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے۔ حضرت سہل بن سعد، میں جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں، 5 منٹ کا حساب کتاب میرے پاس ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے حضور نے فرمایا 2 دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک آذان کے وقت جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے، اور دوسری جہاد کے وقت کہ جب مسلمان کافروں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، جہاد کے وقت کہ بعض کو تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اس موقع پر جو بھی دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ آذان کے وقت دعا کی جائے گی اللہ قبول فرمائے گا۔ آذان سننے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے حضور نے فرمایا مؤذن کی اذان سن کر جو دعا مانگے اس کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا، جو دعا مانگے کہ دعا قبول فرمائے۔ اذان اور اقامت کے درمیان حضرت انس بن مالک فرماتے حضور نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اے میرے غلاموں، اس وقت دعا مانگا کرو، زمزم پیتے وقت جو دعا مانگو کہ اللہ قبول فرمائے۔ اور زمزم الحمدللہ یہاں پر بھی لوگ لے کر کے آتے ہیں، تو اگر یہاں بھی گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے ہم دعا کریں گے تو اللہ قبول فرمائے۔
آپ ایک گھوٹ پیے دعا کریں، ایک گھوٹ پیے دعا کریں، ایک گھوٹ پیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے. شب قدر میں اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے. افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی. اب جو اہمیت کی بات ہے ذرا وہ بھی سن لو کہ جب دعا مانگو نا تو پورے عزم کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو. یہ نہیں کو یار پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. خدا کے لیے ایسا نہ کرو. جیسا بندہ اللہ کے بارے میں یقین رکھتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ فرمائے. صرف دعا کی بات نہیں ہے، یعنی بندہ یہ کہے کہ اللہ روز قیامت مجھے معاف کر دے گا، یقین ہے اس کا. خدا کی قسم میں یہاں پہ بیٹھ کے کہتا ہوں اللہ حضور کے صدقے سے اسے معاف کر دے گا. یقین ہونا چاہیے. تو یقین کے ساتھ دعا مانگو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے فرمایا جب بھی اللہ سے دعا کرو تو اس یقین سے مانگو کہ وہ تمہاری دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے. اور سن لو، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے نکلتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعا کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. اور دوسری بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہوئے دعا نہیں مانگو. میں تو بہت نیک ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، میرے ہاتھ چومتے ہیں سار، میں فلانے کی اولاد ہوں. نہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے دعا مانگو. اللہ میں بدکار ہوں، میں ضیاءکار ہوں. اس روئے زمین پر مسلمانوں میں اگر سب سے زیادہ کوئی گناہ گار ہے مولا میں ہوں. اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ دعا قبول فرمائے. اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگو گے، اللہ دعا قبول فرمائے. مولا تو رحیم ہے، مولا تو کریم ہے، مولا تو ستار ہے، مولا تو غفار ہے. اللہ کے اسماء گرامی لو، دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو قبول فرمائے. اس کے بعد ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل، اعمال کے وسیلے سے جو دعا مانگے دعا قبول فرمائے. بزرگوں کے توسل سے جو دعا مانگو گے دعا قبول فرمائے. اور معمولی سے معمولی چیز بھی جو ہے وہ اللہ سے مانگو گے تو اللہ عطا فرمائے گا. یہاں تک حضور نے فرمایا تمہارے جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، ڈوری بھی ٹوٹ جائے، تو بھی تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے. اور پھر دعا کے اندر کلمات میں تکرار ہونی چاہیے. یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دو، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. 3 تو دعا کے اندر تکرار ہونی چاہیے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمل بھی جو ہے وہ بہت پسندیدہ ہے کہ دعا کے اندر تکرار کی جائے. اچھا پھر یہ بات بھی یاد رکھو کہ دعا کے اندر وسعت ہونی چاہیے. دعا کو وسیع کرو. یہ نہیں کہو مولا صرف مجھے پہ رحم فرما کسی پہ نہیں فرما، ایسا نہیں کہو. چنانچہ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی پیاری بات. ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے صلاۃ کی ادائیگی کے لیے قیام فرمایا تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو ایک اعرابی نے دعا کی، اے اللہ مجھ پہ رحم کر اور حضور پہ رحم کر، اور ہمارے ساتھ کسی پہ بھی رحم نہیں کر. مجھ پہ کر، حضور پہ کر، اور کسی پہ نہ کر. حضور نے فرمایا اے اعرابی تو نے تو اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا ہے. یعنی وسیع وسعت قلبی کے ساتھ دعا مانگو. اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما. تمہارے جھگڑے ہوں گے بہن بھائیوں سے، وہ جھگڑے وہ معاملات اپنی جگہ پر، مگر دعا کرو اللہ میری بہنوں کی مغفرت فرما، اللہ میرے بھائیوں کی مغفرت فرما. اختلاف ہوگا تمہارے ماں باپ سے تمہارا، یا ماں باپ کا اولاد سے، چلو اپنی جگہ پر رکھو اسے، مگر دعا کرو اللہ میری اولاد کی مغفرت فرما. اولاد دعا کرے اللہ میرے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. تو خدا کے لیے دعا کے اندر جو ہے وہ وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو بڑے ڈھنگ اور بڑے طریقے سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں آج کی شب بڑی اہمیت کی حامل ہے. سچے طریقے سے آپ دعا مانگیں. حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں. آخری بات، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ شرابی نشے میں مست گرا ہوا اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نشے میں مست ہے، گرا ہوا ہے. حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ اس کے پاس آ گئے اور وہ تو بے ہوش تھا اور فرمانے لگے، لوگ جمع ہو گئے، فرمانے لگے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس غافل کو کہ اپنی ناپاک زبان سے کس پاک رب کا نام لے رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے.
تو پانی منگایا، اور پانی منگانے کے بعد حضرت سری سختی نے اس کے منہ کو دھو دیا، منہ پانی ڈال دیا، چلے گئے۔ کافی عرصے لمحات کے بعد اسے ہوش آ گیا، بیدار ہو گیا۔ اسے کسی نے بتایا تجھے پتا ہے کہ جب تو نشے میں مست تھا تو اللہ کے ولی کامل حضرت سری سختی یہاں سے گزرے، تیرے پاس آ گئے، تو زبان سے کچھ پڑھ رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس غافل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی ناپاک زبان سے کس پاک رب کا نام لے رہا ہے، تو انہوں نے تیرا منہ دھو دیا، منہ دھو کے وہ چلے گئے۔ اب اس پر عجیب کیفیت تاریخ ہو گئی۔ دیکھو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں مولویوں کا کام معاف کرنا نہیں ہے کہ تم ٹھیکہ لے لو صاحب، نہیں گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا، غلط، یہ دروازے بند نہیں کرو، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ اللہ بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس پر عجیب کیفیت تاریخ ہو، رونے لگ گیا، گڑ گڑانے لگ گیا کہ اب تو میرے گناہ پر سری سختی بھی جو ہے ان پر بھی میرا گناہ ظاہر ہو گیا۔ اب روتے روتے اس نے دعا کی، اللہ میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں، مولا میں دعا کرتا ہوں، مولا اب زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں، اب گناہ نہیں کروں، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ گھر گیا، غسل کرنے میں مصروف ہے کہ نئے کپڑے پہنوں گا اور مسجد میں جا کر ابھی اسے نماز شروع کروں گا، نماز تہجد پڑھوں گا، یہ نیت کر کے یہ گھر میں تیار ہونے کے لیے گیا۔ ادھر رات کا وقت ہے، حضرت سری سختی سو رہے ہیں، خواب میں دیکھا، خواب میں سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے سری سختی تم نے اللہ کے لیے اس شرابی کا منہ دھو دیا تو اللہ نے تمہارے لیے اس کے دل کو صاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ معاملہ سنا، تہجد کے لیے اٹھے۔ اب دیکھو مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے فوراً بندہ مومن کا، کہ جب دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، مقام کس قدر بلند ہوتا ہے۔ حضرت سری سختی اٹھے، وضو کیا، تہجد کی نماز میں پہنچے تو اپنے آگے دیکھا کہ وہ شرابی کھڑا ہوا نماز تہجد پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی فارغ ہوا اس کے برابر آ گئے، کہو میاں یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو خواب میں سب کچھ نہیں بتا دیا ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو خواب میں سب کچھ نہیں بتا دیا ہے؟ تو جب اس شرابی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو ہم لوگوں کے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، ہماری بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو میں نے یہ اس وقت کے اندر